میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے، اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا تھا۔ کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو۔ اس نے کہا یہ عجیب وظیفہ ہے۔ کہا ہاں، یہ تیرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر وظیفہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم دوپہر تک سوئے رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں گے اور تیرے بھی نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج ہوں گے۔ کسی نے کہا حجاج اگر تو بچہ تھا، اس وقت تیری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن تو نے دور عمر تو دیکھا ہوا ہے، تو اتنا ظالمانہ انداز کیوں اختیار کیے ہوئے؟ تو حضرت عمر جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ حجاج نے جواب دیا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی تکریم کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور ایک عمل خیر ایسا ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو ماں باپ کا با ادب ہے، اس کی پگڑی کا کلس آپ کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں۔ اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اسے رسوا ہوتے دیکھیں۔ ماں باپ سخت گیر بھی ہوں، ماں باپ کے مزاج میں تلخی بھی ہو، پھر بھی ان کے ادب کا دامن نہیں چھوڑ۔ ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے۔ جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا، کیا کچھ نہیں کرتا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے۔ اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی، کیسا بدبخت ہے، لیکن وہ کتنا قریب ہے۔ جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا، میں پھر معاف کر دیا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا کرے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ اتار دوں گا۔ اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا۔ حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ ہماری محبت کا سبب ذات رسالت ماں ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ زادہ۔ تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من سمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو شہزادہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ حکماء کو بلایا، کسی نے کہا اس کو جو ہے وہ یہ دیا جائے، کسی کو کہا یہ دیا جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے، ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے۔ تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں، ایک شکاری تیر کمان لے کر کے گزر رہا تھا۔ اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، گزر گیا۔ ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی، تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا اور تاک کے تیر مارا، پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی۔ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے، نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نجات ہے۔ بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی، آج بتایا خادم نے کہ یوں ماجرا ہوا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصداً خاموش ہوا ہے، تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا ذرا اس کو آج الٹا لٹکاؤ نا۔ تو جلاد نے الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا، کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گئی۔ خاموشی اختیار کریں گے، جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے،
زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس کی آفات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے۔ تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، چونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کے دل دکھاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، گالی سب و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں یا پھر خاموش رہیں، تو خاموشی نجات دیتی ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔